ایک عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی جانب سے خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے۔ یہ کہا گیا ایمل ولی خان صاحب کی جانب سے جو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں کہ ایک تو انتظامی اور دوسرا مالی کرپشن کی جا رہی ہے گورنر غلام علی صاحب کی جانب سے، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام فے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت تسلیم کیا، حالانکہ یہ کہا گیا کہ عوامی نیشنل پارٹی کا گورنر ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کوٹے کے حساب سے ہماری سیٹس زیادہ ہونی چاہیے نگراں سیٹ اپ میں، لیکن ہمارے صرف 2 وزراء نگران سیٹ اپ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیٹ اپ ہے وہ بھی کوٹے کے حساب سے ہی بانٹا گیا ہے۔ اور دوسری جانب جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کی ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار نگران حکومت دیکھی ہے جو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر رہی ہے، اپنے اختیارات سے بھی تجاوز۔ مفتی موجود ہیں ہمارے ساتھ، جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے سر وقت دیا۔ مفتی صاحب آپ سے آپ ہی کی اتحادی جماعتیں جو مرکز میں ہیں، جو صوبے میں ہیں، وہ نالاں ہیں کہ مالی کرپشن بھی کر رہے ہیں گورنر آپ کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں انتظامی کرپشن بھی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے سر ایسا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متصر آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ آپ نے جن 2 موضوعات کی بات کی ہے میں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ جی اصل میں ہم ایک ساتھ رہے ہیں نا، ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے، جی خاص کر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف۔ جی ہاں، تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک مؤثر رول رہا ہے، یعنی ہم نے حقیقی اپوزیشن کا کردار کیا ہے، فرنٹ مین کا۔ تو 11 ملین مارچز اور دھرنا اور پی ڈی ایم کا بنانا یہ ہمارا کریڈٹ ہے، اور وہ کامیاب اتحاد تھا اور ہے، جس کی بنیاد پر چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر جانا پڑا اور دوسری قسط میں ان کو سیاست سے ناک آؤٹ ہونا پڑا۔ تو یہ ہم کولیگ ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور این پی، خاص کر وہ ہمارے علاقے کی جماعت ہے، ہمارے خطے کی پارٹی ہے۔ تو یہ تمام کام، کون وزیر اعظم ہو، کون صدر ہو، کون اسپیکر ہو، وزیر ہو، گورنر ہو، یہ مشترکہ ہوا کرتے تھے، یہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے تھے۔ تو حاجی غلام علی صاحب بھی ہمارے مشترکہ گورنر تھے، بلکہ این پی والے نے تو ان کو ان سے اتفاق بھی کیا تھا، ایک لحاظ سے تجویز بھی کیا تھا۔ بالکل کی تھی۔ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ حاجی غلام علی صاحب وہ صرف جمعیت علماء اسلام کے گورنر رہ گئے ہیں اور ہمارے گورنر نہیں ہیں، یعنی وہ رویے کی شکایت ہو گئی ہے۔ تو رویے کی شکایت کو اس طرح تعبیر کیا گیا جس طرح آپ نے کہا، ایسا حقیقت میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نظریاتی جماعت ہیں، ہم کرپشن کی بنیاد پر آگے نہیں آتے، اور ہمارے جماعت کے اندر احتساب کا معاملہ بھی ہے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہم خود گرفت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ تو ایمل ولی صاحب نے، ایمل ولی صاحب کا بھی، جی ایمل ولی صاحب کے خود بھی، اور پھر کنڈی صاحب نے بھی، انہوں نے کہا ٹرانسفر پوسٹنگ جس طرح سے ہو رہی نگران حکومتوں میں وہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، اور کنڈی صاحب کا اور مولانا صاحب کا حلقہ بھی الیکشن کے حوالے سے ایک ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور دوسرا ایمل ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مالی کرپشن، انتظامی کرپشن اور سیدھا گورنر صاحب پر ان کا اعتراض، تو یہ الارمنگ سچویشن۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت صوبے میں ہماری ہوگی، الیکشن ہوگا تو فیصلہ ہوگا۔ مولانا صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں جو جیتے گا وہ حکومت بنائے گا؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، آپ مجھ سے بھی اسی طرح سوال کریں اور ان سے بھی اسی طرح سوال کریں۔ ہمارے اور ایم پی کے درمیان دشمنی کا مستقل مورچہ نہیں ہے، عارضی طور پر ہمارے شکر رنجیاں پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ہمارا تاریخی پس منظر بھی ایک ہے، ہم نے آزادی کی تحریک ایک ساتھ چلائی ہے، بات بھی ہم ایک ساتھ رہے، ٹھیک ہے، ہمارا کئی حلقوں میں مقابلہ بھی ہوتا ہے، کئی حلقوں کے اندر ہم اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں، اب بھی ہم یہ پچھلے 5 سال میں ایک ساتھ رہے ہیں۔ تو مستقل مورچہ نہیں، عارضی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف ذمہ دار قیادت ہے، وہ اس عارضی مورچے کو بھی، یعنی اس ماحول کو بھی ٹھیک کر لیں گے۔ ایک بات پوسٹنگ ٹرانسفر کی بات آپ نے کی ہے، تو پوسٹنگ اور ٹرانسفر تو ایسا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے غلط موقع پر ان سیمنیوں کو توڑا، تو وہ مدت لمبی ہو گئی۔ تو مدت جب لمبی ہو گئی تو پھر روزمرہ کے معمولات تو ہوتے ہیں، کام تو ہوتا ہے، تو پھر یہ مجبوری ہوئی۔ عام طور پر تو نگران لوگ تو آتے ہیں 60 دنوں کے لیے، 90 دنوں کے لیے، تو یہ زیادہ دنوں کے لیے آئے، مہینوں کے لیے آئے، تو اس لیے پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی۔ اب میں تو سمجھتا ہوں جو لوگ انتظامی طور پر سمجھتے ہیں
تو گورنر کا تو کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ پوسٹنگ کر سکے، وہ ٹرانسفر کر سکے، وہ اس کو کہنا پڑتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو. وزیر اعلیٰ صاحب نہ مانے تو پابند بھی نہیں ہے، وہ آئینی سربراہ ہے. پتہ نہیں کیسے معلوم. ایک بات ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نظر نہیں آتے میڈیا میں. ہمارا گورنر ذرا متحرک ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا گورنر راج ہے اور ان کی چلتی ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب بالکل آپ نے وضاحت فرما دی. میں ایک چیز آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ناراضی نظر آ رہی تھی جمعیت علماء اسلام فے کی مسلم نون کے ساتھ، خاص طور پر کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا صاحب ہیں، ان کو بات چیت میں نہیں لیا گیا. یہ کہا گیا کہ جس طرح آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ دھرنے، احتجاج، مین پاور ساری کی ساری جے یو آئی فے کی تھی، لیکن بات چیت دبئی میں ہوئی، ان کو حصہ نہیں بنایا گیا. اس بات پہ جو ناراضی تھی وہ کوئی کم ہوئی ہے مسلم نون کے ساتھ خاص طور پر، اور بالعموم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی؟ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن آپ اجازت سے میں پہلی بات مکمل کروں گا. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے. تو اگر بالفرض ہمارے ایم پی کے دوستوں کو واقعی نظر آتا ہے کہ یہ انتظامی کرپشن کا، تو میں نے یہ کہہ دیا، ایک شخص کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کسی کی پوسٹ پر تبدیلی لانے کا. نہ وہ آئی جی بدل سکتے ہیں، نہ وہ ڈی پی او بدل سکتے ہیں، نہ ڈی سی او بدل. ان کو تو متعلقہ شخص کو کہنا پڑتا ہے. تو ریکویسٹ کو نہ مانا جائے. جب ریکویسٹ کا تو مانا یہ ہے ایکسیپٹڈ اور ریجیکٹڈ. تو وہ تو ایسی بات ہے جو آپ نے انتظامی کرپشن کی بات کی. اور رہ گئی ہے مالی کرپشن کی. میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی اتنی ذمہ دار عہدے پر ہو اور وہ بہت زیادہ مالدار آدمی بھی ہو تو اس کو کرپشن کی کیا ضرورت ہے. اگر ہمارے این پی کے دوستوں کو واقعی یہ لگ رہا ہے تو پھر میں درخواست کروں گا کہ ان باتوں کو میڈیا کی زینت نہ بنائیں. متعلقہ فارم پہ جائیں، وہاں متعلقہ فارم پہ جائیں، آپ وہاں کیس کریں، انکوائری کریں، تو انشاءاللہ اگر وہ پاک ہوئے تو وہ صفائی دے دیں گے. یہ ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرا آپ کا سوال ہوا مسلم نون کی طرف. تو یہ نا کچھ لوگوں کے ہم سے شکایتیں ہیں اور کچھ لوگوں کو ہم سے شکایت ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری ایک جماعت نہیں ہے، ہمارا اتحاد ہے، ہمارا جھنڈا بھی الگ ہے، ہمارا ایجنڈا بھی الگ ہے. تو ظاہر ہے سفر کے اندر کچھ مشکلات تو آ جاتی ہیں. اب ایک جماعت ہوتی تو بہت ساری باتوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. اس طرح ہمیں کوئی شکایت ہو گئی تھی، اس طرح ان کو بھی شکایت ہو گئی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک ایسا رول تھا جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پھر ہم نے ایسا مطالبہ بھی نہیں کیا کہ آپ جو کچھ کرتے ہو ہم سے پوچھ کے کرو، ہم سے اجازت لے کے کرو یا ہم سے مشاورت کر کے کرو. ہم تو کہتے ہیں آپ اعتماد میں لو. اعتماد کا معنی یہ کہ بھئی آپ بس سے ہم اتریں گے تو میں کعبہ خانہ جاؤں گا، یا میں بس پہ اتروں گا تو اڈے سے سیدھے میں سبزی منڈی جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں اعتماد میں لینا. اگر یہ دو بڑی پارٹیوں والے ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لے دے تو سیاست کی اچھی اور صحت مند روایت ہوتی. انہوں نے نہیں لیا تو یہ غیر صحت مند روایت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنی دوری پیدا نہیں ہوئی ہے، تو امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ بھی ٹھیک ہو جائے. صحیح. تو مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مورچے بھی عارضی ہیں، شکایت بھی معمولی ہے، اگلے آنے والے دنوں میں یہ معاملات بھی ہو جائیں گے. تو کیا اپنی اپنی جماعتوں میں رہ کر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی انتخابی اتحاد والا معاملہ بھی آپ کے صوبے خاص طور پر اس میں ہو سکتا ہے؟ جب آپ ہم سے سوال کریں تو دو صوبوں کریں. بلوچستان بھی ہمارے ساتھ ہے. بلوچستان بھی صوبہ آپ کا، کیونکہ وہاں اکثریت آپ کی رہتی ہے. چلیں دونوں صوبوں کی بات کر لیتے ہیں. تو ایسا ہے کہ مدثر ہم نے اس کے اندر بلکہ سر آپ کو تو کراچی میں بھی خاصا ووٹ بینک ہے، لاڑکانہ کے اندر آپ کو بڑا ووٹ بینک. میں تو پھر پورے پاکستان کے اتحاد کی بات کر لیتا ہوں، خاص طور پر مسلم نون کے ساتھ. اچھا کیا آپ نے مان لیا. ہماری جماعت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بڑی جماعت ہے، لیکن مقتدر حلقے ہمیں ٹکڑے کر لیتے ہیں. خیر یہ اور بحث ہے، اس وقت اس کا یہ موضوع نہیں ہے. ایسا ہے کہ جو ہمارا ہوم ورک ہے وہ اور طرح سے ہے. ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اے کیٹیگری، دوسرے کو بی اور تیسرے کو سی. ایک کیٹیگری ہماری وہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں اور ہم کوئی بھی امیدوار کھڑا کرتے تو وہ آسانی سے جیت جا سکتا ہے. اور یہ نتیجہ آیا ہے وہاں پر 2018 میں بھی اچھا نتیجہ آیا ہے اور 2013 میں بھی 8 اور 2002 میں بھی. یہ ہم ایک کیٹیگری سے اعتبار سے اس کو جانتے ہیں. بی والا ایسا ہوتا ہے کہ ہم امیدوار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہمارا امیدوار کچھ ووٹ اپنے ساتھ لے کر آئے تو اس سیٹ پھر ہم جیت سکتے ہیں. تو وہاں تو امیدوار کا کردار زیادہ ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ ہے کہ ہمارا ووٹ بینک تو پڑا ہوتا ہے لیکن وہ خود جیتنے کے قابل نہیں ہوتا، البتہ کسی کو جتوانے کے قابل ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہم ان جماعتوں سے اتحاد کرتے ہیں جو نظریاتی طور پر ہمارے قریب ہیں. تو ایک کیٹیگری میں تو ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے. جو ساتھی بھی ہمارا مقابلہ کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ دل ماشاق
چشمے ماں روشن اور دل ماشاد. تو وہاں یہ معاملہ ہو سکتا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا مفتی کفایت اللہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام فیق کے رہنما. اپنا گھر یوں معیشت کا پہیہ بھی گھومے گا, مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا, کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی, کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا, وقت گزر امید کے چراغ جلتے رہیں گے, مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی, فیصلے کی گھڑی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا. بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز, بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ. دیکھیے خصوصی نشریات مشن معیشت بدھ کے روز 1 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.